آپ اگر سمرائز کریں، اگر آپ ایک ورڈ ڈھونڈنا چاہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تو کیا ہوگا؟ توکل. صبر تبھی آئے گا جب توکل ہوگا، بیکاز توکل بہت بڑا سورس ہے صبر کا. تکلیف چھوٹی ہو جاتی ہے ہماری نظر میں تو ہم پھر جو ہے نا ہم صبر کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس امتحان سے زیادہ نہیں، اس مصیبت زیادہ نہیں ہے، موت سے زیادہ بڑی نہیں ہے، تو ہم صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ان سب کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توکل لے کر آئیں. آج یہ کرا ہے، ہاں دیٹس ہاؤ اٹ از، بٹ وی ڈونٹ کمپلین. ٹھیک ہے، وی آر ہیومن بینگ. روز دال نہیں کھاؤ گے، روز بریانی بھی نہیں کھا سکتے آپ. لوگوں سے بولتا ہوں کہ پورے ایک مہینے بریانی کھا سکتے ہو، بولتے ہیں ہاں کھائیں گے، مگر کبھی نہیں کھا سکتے تم لوگ. 4-5 دن بعد ابھی بقرہ عید پہ گوشت بنتا ہے تو گوشت کی شکل دیکھنے سے وہ ان سے پوچھے نا، وہ جب گوشت کاٹ رہی ہوتی ہیں گھر کی ہماری خواتین، ٹھیک ہے، مدد کرتے ہیں نا گوشت بنانے میں، نہیں کرتے تو وہ دیکھے تو گوشت چڑ جاتی تھی، سارا گوشت دیکھی گئے، گوشت نہ دکھا، دال سبزی دکھا دے کوئی. تو ان دا سینس کہ صبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور صبر پریکٹس سے آتا ہے، صبر یقین سے آتا ہے. پریکٹس وڈ بی اے رانگ تھنگ ٹو سے. صبر ایسے نہیں آئے گا، صبر یقین سے آتا ہے. اور آپ کو جب پتا ہوگا نا، ہماری یہ جنریشن میں صبر ہی نہیں ہے. وی آر ریزنگ اے جنریشن وچ از اے ویری پرابلمٹک جنریشن. ایون اف یو لک ایٹ اٹ فرام دا ورلڈلی پوائنٹ آف ویو، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن. وہ بولتے ہیں 6 مہینے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا، آئی نیڈ ٹو بی اسسٹنٹ مینیجر، بیکاز دے وانٹ کوئک جمپس. اور پروٹینز ٹائپ کے کہتے ہیں نا وہ، بیکاز وہ گریک میتھولوجی میں شیپ بدلتا تھا. دے جسٹ کیپ آن جمپنگ جابس ٹو جاب بیکاز دے کانٹ be at for a time period ایک جاب میں and be able to grow and be able to then make a bigger jump, but they want quick jump, they want immediate gratification. کیونکہ ہمیں سکھایا ہے کہ نا وہ لائک فالوز فلاں، وہ گریڈز، یہ ٹھاٹھا مٹھائی، کنگریچولیشنز، every child is now becoming like a distinction holder and stuff like that, but we're not actually teaching them skills, we're not actually teaching them any real life skills جو کہ ان کو ایکچولی سروائیول ہوگا. ان کو بولیں گے آپ اسکول میں جائیں، بولے گا اچھا ٹھیک ہے کیا ہوا جی، الجبرا کی پرابلم سالو کر کے دکھا دیں ان ریئل ورلڈ. اٹس ناٹ نیور گونا ہیپن دس وے. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فالو اپ ود اسٹڈیز جو ان کو ایکچوئل ریئل بتائے. دیٹ از واٹ دا ورلڈ از چینجنگ ٹو. باہر ایسی راکٹ نہیں بن جاتا. اگر آپ کی انٹرسٹ ہے، آپ اگر ایکچوئل ایک اپنے ورژن آف راکٹ بنا رہے ہوگے بیسڈ آن دا کیلکولیشن اور جو آپ نے السلام علیکم، جو آپ نے کیلکولیشنز اور جو آپ نے چیزیں سیکھی ہوں گی، آپ کا ایک الگ ہی انٹرسٹ ہوگا بیکاز یو نو دی اینڈ گول. یہاں پہ اینڈ گول پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ بولتے ہیں ایسا پتہ نہیں کب سے میں کسی کی ایگز کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ایگز ہی نہیں مل رہی. تو نا دا پوائنٹ از، ہم کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم جو ہے لوٹ کر جاتے ہیں. اب نا ورس نمبر 19 میں وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. اب وہ کنویں میں پڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام، اندھیرا ہے یوسف. اب کنویں میں امیجن کریں آپ، اللہ نہ کرے آپ کسی گھڑے میں گر جائیں، ٹھیک ہے، محبت کی گھڑے کی بات نہیں کر رہا میں، ویسی ایکچولی لٹرل گھڑے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی گھڑا ہی ہے. تو وہ آپ گھڑے میں گر گئے. اب آپ کو ہلکی سی آواز آئی، لوگ بات کر رہے ہیں، آپ فوراً آواز دو گے نا، میں نیچے ہوں پلیز سیو می. یوسف علیہ السلام از ناٹ ڈوئنگ اٹ. یوسف علیہ السلام کو کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں. ہاؤ از اے چائلڈ not saying anything? How is it? This is so strange, right? This sounds like too unreal. کہ بالٹی سے اوپر آ رہے تو پھر پتا چل رہا ہے کہ او قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک تو غلام ہے. This is like a jackpot for me. کیا تھا کہ انہوں نے بولا کہ ایک سیارہ گزرا، ایک کیراوین گزرا، تو انہوں نے کیا کیا، یہ پرانا کنواں ہے چلو پانی لے لیتے ہیں. فارسلوا واردہم فادلی دلوا، انہوں نے بکٹ ڈالا، انہوں نے اوپر کیا. قال یا بشرا ھذا غلام، او مائی گاڈ یہ تو ایک ینگ بوائے ہے. تو واسروہ بداعۃ، کہ انہوں نے بولا کہ جو ہے نا کہ اس کو چھپا لیا. وائی چھپا لیا؟ بیکاز ایون کیراوین میں کوئی اور نظر نہ کر لے، بیکاز اس کے لیے اس طرح سے، جس طرح مثال کے طور پہ کسی کو ایک پوٹلی مل گئی خزانے کی، اس نے فوراً چھپا لی تاکہ اور کیراوین والے کلیم کرنے کے لیے شیر نہ آ جائیں.
تو انہوں نے کہا کہ جنا کہ وَأَسَرُّهُ بِدَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جان رہا تھا، بہترین جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. کیوں چھپا لیا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اللیگل اسلیو اس طرح سے نہیں لے کے جا سکتے. بچہ شور بھی نہیں مچا رہا، بچہ پوری مارکیٹ میں بھی نہیں کیا. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز کے گھر پہ رکھنا. عزیز فائنانس منسٹر ہے. اگر یوسف علیہ السلام کسی اور گھر پہ جاتے، کسی غریب کے گھر پہ چلے جاتے اور پھر جیل میں چلے جاتے، وہ بادشاہ کبھی بھی ان کو فائنانس کی پوزیشن پہ نہیں رکھتا. خریدا کس نے؟ فائنانس منسٹر نے، عزیز. بعد میں ان کو عزیز کا ٹائٹل ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو انوانٹیڈ اور بہت عجیب جگہ پہ رکھوا دیتا ہے، پھینکوا دیتا ہے، اور آپ بولتے ہیں واٹ ایم آئی ڈوئنگ اوور ہیئر. بٹ دیٹ ویری سورس ایٹ ٹائمز بیکمز فار یو ٹو بی ایبل ٹو، لیکن ان کے لیے وہ ایک سورس آف انکم تھی بیٹھے بٹھائے گی. تو کس طرح سے اس کو ایک دم سے ختم کر دیا جائے؟ ٹک ٹائم. تو یہاں پر تھا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے بڑے سستے دام میں بھیج دیا. اگر یہی یوسف علیہ السلام کسی مارکیٹ میں جاتے تو ان کو بڑی منہ مانگی دام ملتی. بیکاز ایک تو ینگ، بیکاز ناؤ ہی کین بی ٹاٹ اینی تھنگ، ہی از ناٹ ڈیفیکلٹ، ہی از ناٹ آرگیومنٹیو، ان کو سکھایا جا سکتا ہے، خوبصورت ہیں. تو آپ بولو بزنس کے لیے میرے لیے سیلس ریپرزینٹیو ہوگا، جائے گا میرا مال بیچے گا، تو بہت ساری جگہ کسی کو بھی اپیل کر سکتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اس کو بہت ہی تھوڑے پیسے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ کر آ گئے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ جلدی کر رہے تھے ان کو جان چھڑانے کے لیے، بیکاز ان کو پتا تھا غلط مال ہے ان کے پاس. کوئی سوال پوچھ لے گا یا بچے نے خود بول دیا. اچھا اب مارکیٹ میں یا کسی کو بیچنے جا رہے ہیں، بچہ بول بھی نہیں رہا مجھے تو اٹھا کے لے کر آئے. نا ہاؤ انریل دس ساؤنڈز رائٹ. بچہ بول ہی نہیں رہا کہ مجھے اٹھا کے لے کر آئے. بیکاز سم پیپل سے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید بتا دیا تھا، بیکاز وہاں پہ وہی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا تھا. Now by this time maybe he was، جب وہ عزیز کے گھر میں آئے اللہ تعالیٰ نے کٹ شارٹ کر کے بتایا 13 سال کے ہوں گے شاید. And he's not complaining. He's not. And یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی دیکھیے آپ، پوری یوسف علیہ السلام did not complain. کہ ان کا صبر کتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں یوسف علیہ السلام کو کوٹ کر رہے ہیں کہ آج تمہارے پہ کوئی برائی نہیں ہے، آج تمہارے پہ کوئی برائی نہیں ہے، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ صبر رکھتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے صبر کا پھل آپ کو دکھا دیتا ہے. بولتے ہو یار ایکچولی تھینک یو اینڈ if you did not betray me، اگر آپ میرا دل نہ دکھاتے، اگر آپ مجھے دھوکہ نہ دیتے تو I would not have gotten this priceless experience. اور آپ کی اس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ موجود ہوں. اینڈ ایٹ ٹائمز جو آپ کو دھوکہ دے، آپ کے ساتھ اپنی اصلیت دکھائے نا، بی گریٹفل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا بڑے دھوکے سے. تو انہوں نے بہت ہی اگر 400 سلور کوائنس کی تھی تو انہوں نے 1/10 کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ فریکشن کی پرائس پہ انہوں نے بیچا 40 کوائنس. بہت ہی مزربل طریقے سے انہوں نے بولا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے درہم جن کو آپ کاؤنٹ کر سکو. اور درہم جو بیسکلی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا. عرب کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو خریدا تھا، تو مسلمانوں نے بعد میں جب جو مسلمانوں کی بعد میں جو کیلیفیٹ آئی تھی، انہوں نے گولڈ اینڈ سلور کو منٹ کرنا شروع کیا تھا. بٹ بیسکلی جو کرنسی تھی وہ رومنز اور پرجنز کی استعمال ہوتی تھی. پرجنز ور دا فرسٹ ون ہو ور یوزنگ درہمز. بعد میں دینار یوز کرنا شروع کیا مسلمانوں نے، جو آج بھی دینار عمان وغیرہ پتہ نہیں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے بیسکلی جو ہے نا اس کو درہم کی کرنسی میں وہ کیا. درہم واز بیسکلی سم تھنگ وچ دا گریکس یوز ٹو آلسو ڈیل وتھ. اس کو کہتے تھے دراخم، اس کو پہلے کہتے تھے دراخم سے یہاں پہ وہ پھر وہ درہم بن گیا پرشینز میں، اور پھر یہاں پہ عرب نے اٹھا لیا. جیسے ہمارے پاس ہے نا، جب گورے آئے تھے یہاں پہ، انگریز آئے تھے، تو انہوں نے یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے ایک جیٹی بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ جیٹی، کہ کشتیاں لگائیں گے. اس کو کہا تھا نیٹو جیٹی.
کراچی میں گئے ہیں کبھی آپ وہاں پہ؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا نام نٹی جٹی ہو گیا وہ نیٹو جیٹی سے وہ نٹی جٹی ہو گیا، بیکاز زبان پہ بھاری تھا، تو وہ برنز روڈ سے وہ بنس روڈ ہو جاتا ہے نا، تو وہ والا کام ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ایکچولی نیٹو جیٹی ہے وہ نٹی جٹی ہو گیا تھا. تو کلکٹا کے بارے میں بھی کہتے تھے کیلکٹا، تو خیر بٹ آئی ڈونٹ نو اف دیٹ اسٹوری از ٹرو از ناٹ. بٹ یہ عربز نے وہ کیا جاہلیہ میں، ان کے پاس اپنی کوئی کوئنیج نہیں تھی تو انہوں نے وہ نہیں کیا تھا. اور امیدز ور دا فرسٹ ون جنہوں نے دینار اور مالک ابن مروان جو تھے انہوں نے اس کو کیا تھا. تو انہوں نے خیر بہت ہی سستے دام میں بیچا. یہاں پہ فقہی پوائنٹس بھی ہیں. دیکھیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی چوری کا مال بیچ رہا ہے تو پھر آپ قصوروار نہیں ہو، قصور اس کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، کسی نے چوری کیا ہے، تو پھر آپ اس کی چوری کیے شریک ہوگے اگر آپ اس سے چوری کا مال خریدو گے. تو یہاں پر جو ہے جب انہوں نے بیچا عزیز کو تو دے ڈڈ ناٹ، بیکاز مے بی شاید انہوں نے کسی اور کو بیچا، اس نے عزیز کو بیچ دیا. تو عزیز کو پتہ نہیں تھا کہ چوری کا مال ہے. نہ یوسف علیہ السلام نے بولا کہ یار مجھے وہ کڈنیپ کر کے لے کے آئے، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی فیملی. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگے کیا کہتے ہیں، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عزیز نے کیا کہا؟ عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو عزیز نے کہا کہ جو ہے نا کہ جس نے خریدا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے خریدا ہے مصر میں، اس نے اپنی وائف سے کہا کہ اس کو بڑی عزت سے رکھو، ٹھیک ہے، اس کو بڑی عزت سے رکھو اور اس کے لیے آرام کی جگہ بنا دو اس کو. اچھا عزیز he had his own plans. عزیز وائف had her own plans, ٹھیک ہے, when he grew younger. تو عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے یا اس کو کوئی اپنی اولاد بنا لیں گے. تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک پوزیشن میں بٹھا دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ان کو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کا گفٹ دیا. وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا تھا، all this mishap that you were thinking of a mishap، جو آپ سمجھ رہے ہو کہ ڈاؤن فال ہو رہا تھا، بہت برا سچویشن چل رہی تھی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب تھا یوسف علیہ السلام کے تمام ان معاملات کے اوپر. میننگ اللہ کر رہا تھا یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بہت افسوسناک چیز ہو رہی ہے، یہ اللہ کر رہا تھا ادھر پہنچانے کے لیے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ کی زندگی میں آپ کو ایک 1 2 3 اسٹیپ آپ کو پہنچانے کے لیے اللہ وانٹس یو ٹو بی سم ویئر، اینڈ فار دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ میکس ڈیفیکلٹی انٹر انٹو یور لائف سو دیٹ یو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن، بیکاز ود comfort you will never be able to reach that. You have to strive and struggle to be able to do it. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے آرام کی جگہ بنائی. اور جو اسکالرس کہتے ہیں کہ 3 لوگوں نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ 3 لوگوں نے فراسہ دکھائی، انسٹنکٹ پہ کام کیا، صحیح سمجھداری دکھائی. اور ان میں سے ایک عزیز تھا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پسند کر لیا، اور یوسف علیہ اور دوسرے وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی وائف تھیں، جنہوں نے فراسہ دکھائی تھی کہ آپ ان کو جو ہے نا کام پہ رکھ لیجیے. اور بعد میں شادی ہوئی اور شی واز اے اسمارٹ وومن. آج آپ دیکھیے نا، آپ اگر یہ افغانستان وغیرہ جائیں نا تو ایک جو آیا تھا، اس سے بولا تھا یار کیا بات ہے، ساری افغانیوں کی اور جو ادھر رہتے ہیں ان کی ساری جو شاعری ہے نا دیہاتوں میں، وہ کنویں کی طرف ریوالو کرتی ہے. تو اس سے بولا کہ دس از سچ اے ہیوج انڈیکیشن ان ہسٹوریکل سینس کہ موسیٰ علیہ السلام میٹ ہز فرسٹ وائف ایٹ اے ویل. تو انہوں نے وہ ہی واز ایکچولی لوکنگ فار اے لاسٹ ٹرائب. تو اس نے بولا تھا یہ لاسٹ ٹرائب، یہ آفریدی ٹرائب جو ہے، دس از ون آف دا لاسٹ ٹرائبز آف جو جوئش پروفیسی ہے وہاں پہ. تو خیر جوز بھی وہاں پہ تھے، تو وہاں پہ آ کے مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہ کیا. تو ابو بکر صدیق، اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی ڈیتھ بیڈ پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کالب بنایا. یہ 3 جو ہے فراسہ اور حکمت اور گٹ انسٹنکٹس کے اوپر کام کیا، اور اسی لیے وہ بہت جنراسٹی دکھائی ان کے ساتھ. بٹ ایونچولی ایک ٹرمائل آنے والا تھا، ایک اسٹاپلس مومنٹ آنے والا تھا. اسٹاپلس مومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ہے نا کہ ڈیڈ اینڈ، کہ عزیز گئے ہوئے ہیں تو دا وائف ہیڈ ادر انٹینشنز، اینڈ یوسف علیہ السلام واز اے ینگ انڈیویجول، اٹریکٹیو انڈیویجول. دس شوز کہ ہاؤ no one is safe from fitna. Nobody, not even the messengers would
allow themselves کہ وہ اپنے آپ کو vulnerable کریں فتنوں پہ unnecessarily. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا, کنٹرول دیا, اور اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو کہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اصل چیز یہی ہے کہ دیکھیے یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ بالکل سمرائز کر دیں اپنے لیے ریلیٹ کرنے کے لیے, اور یہاں پہ میں اینڈ کروں گا کہ آپ اگر سمرائز کریں, اگر آپ ایک ورڈ ڈھونڈنا چاہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تو کیا ہوگا؟ پیشنس, صبر, توکل. صبر تبھی آئے گا جب توکل ہوگا, بیکاز توکل بہت بڑا سورس ہے صبر کا. کیونکہ اگر مجھے یقین ہے تو میں صبر کر پاؤں گا, ورنہ میں ایک پن چبا دیں, چیخنے میں کون سا مجھے کیا, کسی خاتون کی چیخ ہوگی جو ہماری چیخ ہوگی اگر ہمیں کوئی کٹ لگ جائے تو. بٹ یہ کہ وہ انسان اس پین سے برداشت کرنے والی بات ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے ویڈیو دکھائی تھی کہ وہ 2 عربز بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کچھ کہا کر کے چیخا, اٹس لائک ہی اسکریم لائک اے گرل. تو اس سے بولا نہیں کام کر, واپس سے کرو. تو اٹس لائک دیٹس اس نے نیکسٹ ٹائم ویڈیو میں آ رہا تھا, نیکسٹ ٹائم اس نے آواز چینج کی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا کہ ہمیں تکلیف اگر پتہ چل جائے نا کہ دیکھیے تکلیف چھوٹی ہو جاتی ہے ہماری نظر میں, تو ہم پھر جو ہے نا ہم صبر کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس امتحان سے زیادہ نہیں, اس مصیبت سے زیادہ نہیں ہے, موت سے زیادہ بڑی نہیں ہے. تو ہم صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, ان سب کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توکل لے کر آئیں, اور یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری زندگی میں لیسنز رکھے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو بی آبزرونٹ, وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز. اور یہ انہیں کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں جن کا دل اور جن کی سوچ اور جن کی آنکھیں, جن کے کان کھلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نہیں سوچتے تو زندگی میں ہماری کوئی نہ کوئی آپ معاشرے سے کتنے جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ایج کے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, سننے کا دل بھی نہیں کرتا. بٹ وائی آر یو سٹنگ اوور ہیئر؟ بیکاز لائف ایٹ ون پوائنٹ has made you think deeply about certain things, because you're observant, because زندگی میں آپ کو کچھ چیزوں کی محرومی سے پتہ چلا ہے کہ نہیں یار, there is more than what I see around myself. Though people are not just flesh and bones, people are different people, they might be like this for a reason. آپ کو صرف یہ زندگی کے تجربے سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گہری سوچ اور سمجھ رکھنے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم رکھنے والا بنائے جو ہمیں صحیح چیزوں کو سمجھنے میں آسانی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں بہترین جو ہے عمل کرنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بنائے, اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے. اور رمضان میں پلیز کوشش کیجیے گا کہ کنسسٹنٹلی عبادت کرتے رہیں, کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کریں کہ اللہ جس میک دس رمضان this Ramadan month where I come out as a different individual. Give me the eyes through which I can see, give me the ears through which I can hear, اور وہ زبان دے دیں جو میری بات وہی کرے, میرا دل وہ ایسا کر دیں. اور ایک دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قرآن سے اٹیچمنٹ کے لیے دعا مانگیں کہ اللہم انی عبدک, کہ یا اللہ میں آپ کا عبد ہوں, آپ کا بندہ ہوں, آپ کا غلام ہوں. وابن عبدک, اور آپ کے بندے کا بندہ ہوں, آپ کے غلام کا بیٹا ہوں. وابن امتک, اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں. ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء, میرے جو معاملے ہیں نا, میری پیشانی کو آپ نے جو ہے نا پکڑ کے رکھا ہوا. ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء, اور جو تو میرے لیے فیصلہ کرے گا اس میں ناانصافی نہیں ہوگی. جو تو میرے لیے ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء. اسألک بکل اسم ہوا لک, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام نام جو تیرے ساتھ ہیں. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیتہ بہ نفسک, جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ایسوشیٹ کیا, جو تو نے اپنے نام کے لیے. سمیتہ بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک, یا تو نے اس کو کتاب میں نازل کیا. انزلتہ فی کتابک, یا تو نے اسألک بکل اسم ہوا لک سمیتہ بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا.
ٹھیک ہے. اور علم تو کتاب ہے وہ علم تو من احد الخلق، اور یا تو نے اپنے پاس رکھ لیا یا اپنے پاس چھپا لیا اس کو آگے. پھر آگے پوری دعا کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ تیرے ان تمام ناموں سے جس کو مجھے پتا ہے، جس کا نہیں پتا، جو تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو نے بندوں کو بتایا ہے. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی، یہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. جب پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے فریش فلاورز آتے ہیں، میک مائی ہارٹ بی لائک دیٹ، جو ایک نکھار آتی ہے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میری پریشانی اور میرے غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے یہ شفا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے غموں کے پریشانیوں کو دور ہونے کا ذریعہ بنائے.